بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اجنبی اندھیرا ہے، ہر طرف خاموشی کا راج ہے، کائنات سسکیاں لے رہی ہے اور آپ اپنے نرم بستر پر گہری نیند میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی وقت جب دنیا غافل ہے، عرش الہی پر آپ کا نام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک ایسا سچ، ایک ایسا خوفناک اور ہلا دینے والا راز جو آج تک آپ سے چھپایا گیا، یا شاید آپ کی مصروفیات نے آپ کو اسے دیکھنے ہی نہیں دیا۔ ذرا تصور کیجئے، موت کا فرشتہ آپ کے سرہانے کھڑا ہو، سانسیں حلق میں اٹک رہی ہو، اور اچانک آپ کو یاد آئے کہ فجر کے وقت کا وہ ایک خفیہ لفظ، وہ ایک ایسا کلمہ تھا جو آپ کے نامہ اعمال کے پہاڑ جیسے گناہوں کو ایک سیکنڈ میں راکھ کا ڈھیر بنا سکتا تھا، لیکن آپ نے اسے ضائع کر دیا۔ آج کی یہ ویڈیو کوئی عام ویڈیو نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہونے والی ہے۔ اگر آج آپ نے اس ویڈیو کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسکپ کیا تو شاید آپ اپنی آخرت کا وہ سب سے بڑا خزانہ کھو دیں گے جس کی تلاش میں قبر کے گڑھے میں مرنے والے تڑپ رہے ہیں۔ اس کائنات میں ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا پوشیدہ وقت ہے جس میں بولا گیا صرف ایک لفظ، صرف ایک سچا جملہ، اللہ رب العزت کے غصے کی آگ کو ایسے ٹھنڈا کر دیتا ہے جیسے جلتے ہوئے انگارے پر پانی ڈال دیا جائے۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ ذکر کون سا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش مبارک میں وہ کون سی خفیہ بات کہی تھی جو امت کے گناہ گاروں کے لیے نجات کا آخری راستہ ہے؟ یہ سب میں آپ کو آج کی اسی ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن ابھی وہ راز باقی ہے۔ وہ اصل عمل ویڈیو کے ایک خاص حصے میں آئے گا جسے دنیا کے 99% لوگ نہیں جانتے۔ اس لیے دل پر ہاتھ رکھ کر، روح کو بیدار کر کے، آنکھوں کے آنسو کو روک کر اس پیغام کو آخر تک سنیے، کیونکہ شاید یہ آپ کی زندگی کی آخری فجر کی پکار ہو۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، زندگی تیزی سے ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے پھسل رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو زندگی کے بہت سے خواب پورے کرنے ہیں، توبہ پھر کبھی کر لیں گے، فجر کی نماز پھر کبھی پڑھ لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع پھر کبھی کر لیں گے۔ لیکن افسوس، موت کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے جب آپ کو اس دنیا سے رخصت کر دیا جائے گا، غسل کا تختہ تیار ہوگا، آپ کے کپڑے پھاڑ کر اتارے جا رہے ہوں گے، وہ جسم جسے آپ برانڈڈ کپڑوں سے سجاتے تھے، وہ جسم جس کی خوبصورتی پر آپ کو ناز تھا، آج وہ بے حس و حرکت پڑا ہوگا۔ لوگ آپ کو کندھوں پر اٹھا کر اس اندھیری، تنگ اور خوفناک قبر کی طرف لے جا رہے ہوں گے، جہاں نہ کوئی روشنی ہوگی، نہ کوئی پنکھا ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی رشتہ دار ہوگا۔ وہاں صرف آپ ہوں گے اور آپ کے اعمال ہوں گے۔ جب قبر کی مٹی آپ کے اوپر ڈال دی جائے گی، جب آپ کے سب سے قریبی رشتہ دار، آپ کے والدین، آپ کے بچے اور آپ کے دوست آپ کو اکیلا چھوڑ کر واپس جا رہے ہوں گے، تو ان کے جوتوں کی آہٹ آپ کے دل کو چیر رہی ہوگی۔ اس وقت اندھیری رات کا وہ خوف، وہ اکیلا پن، وہ وحشت انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ تب انسان پکارے گا کہ اے میرے رب، مجھے ایک بار، صرف ایک بار دنیا میں واپس بھیج دے، تاکہ میں فجر کی اس مبارک گھڑی میں اٹھ کر تیرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں، تیرے سامنے گر گرا کر وہ ایک لفظ کہہ دوں جو میرے سارے گناہوں کو دھو ڈالے۔
لیکن اس وقت جواب ملے گا ہرگز نہیں، اب وقت ختم ہو چکا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس سانسیں ہیں، آج ہم زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ ابھی وہ راز باقی ہے، وہ خاص عمل جو فجر کے وقت آپ کی قسمت بدل سکتا ہے۔ میں آگے چل کر آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے گناہوں کی تباہی نے ہمیں کس قدر برباد کر دیا ہے۔ ہم روز گناہ کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہماری آنکھیں گناہ کرتی ہے، ہمارے کان گناہ سنتے ہیں، ہماری زبانیں غیبت اور جھوٹ سے آلودہ ہیں، ہمارے دلوں میں حسد اور نفرت کی آگ جل رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ان سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ انسان کے دل پر ایک سیاہ نقطے کی طرح ہوتا ہے۔ جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے تو وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس دل سے ہدایت کا نور رخصت ہو جاتا ہے، پھر اسے نمازوں میں سکون نہیں ملتا، پھر اسے قرآن کریم کی تلاوت میں لذت نہیں ملتی، پھر اس کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، گناہوں کی یہ تباہی صرف آخرت میں نہیں بلکہ اسی دنیا میں ہمارے رزق کی تنگی، ہمارے گھروں کی بے برکتی، ہمارے دلوں کی بے سکونی اور ہماری بیماریوں کی صورت میں نظر آتی ہے۔ ہم ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں، ہم پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن ہم اس سچے رب کو بھول جاتے ہیں جو رات کے آخری پہر فجر کے وقت آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ سبحان اللہ، کتنا مہربان ہے وہ رب، کتنا رحیم ہے وہ پروردگار، لیکن ہم اس وقت گہری نیند کی آغوش میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم دنیا کے معمولی فائدے کے لیے صبح جلدی اٹھ کر آفس جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، فلائٹ پکڑنے کے لیے رات بھر جاگ سکتے ہیں، لیکن اس کائنات کے مالک کے دربار میں حاضری دینے کے لیے ہمارے پاس 20 منٹ نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے، وہ راز، وہ عظیم ذکر جو فجر کے وقت پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کے دل کی اس سیاہی کو ایک پل میں دھو سکتا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو وہ عمل لفظ بہ لفظ سکھاؤں گا، اس لیے دل کو مضبوط رکھیے اور غور سے سنیے۔ آئیے ذرا تاریخ کے جھرکوں میں جھانکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے بے پناہ محبت کا ایک رقت آمیز واقعہ سنتے ہیں جو آپ کے دلوں کو موم کر دے گا۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے گناہ گاروں کے غم میں نڈھال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، ہم آپ کو غمزدہ نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک بھی گناہگار دوزخ کی آگ میں رہے گا۔ سبحان اللہ،
قربان جائے اپنے شفیق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں ہماری اتنی فکر تھی، جو ہمارے لیے روئے، جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کیے، لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے ان کی سنتوں کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، ہم نے فجر کی اس نماز کو چھوڑ دیا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی بخشش کے لیے اتنی طرف دکھائی تو اللہ رب العزت نے بھی اپنے حبیب کی امت کے لیے مغفرت کے ایسے ایسے آسان راستے بنا دیے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ فجر کا وہ وقت ایسا مبارک وقت ہے جب زمین پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، جب فرشتے ڈیوٹی بدل رہے ہوتے ہیں، جب رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دیتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، جب ہم تیرے بندے کے پاس گئے تو وہ تیرے سامنے سجدہ میں تھا، اور جب ہم اسے چھوڑ کر آئے تب بھی وہ تیرے سامنے سجدے میں تھا۔ ذرا سوچئے کتنی بڑی سعادت ہے کہ ملائکہ الہی عرش الہی پر آپ کا نام لے کر گواہی دیں۔ وہ راز، وہ عمل جس کا ذکر میں بار بار کر رہا ہوں، وہ اسی فجر کے وقت سے جڑا ہوا ہے، جسے حاصل کرنے کے بعد انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ایک جذباتی مثال پر غور کیجیے۔ دنیا میں اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو جائے، ان کا پیسہ چوری کرے، ان کی عزت مٹی میں ملا دے اور پھر گھر سے بھاگ جائے، چند سالوں بعد جب وہ خوار ہو کر بھوکا پیاسا پھٹے پرانے کپڑوں میں واپس آئے اور ماں کے قدموں میں گر کر رو پڑے، تو کیا ماں اسے لات مار کر بھگا دے گی؟ کبھی نہیں۔ ماں اسے سینے سے لگا لے گی، اس کے آنسو پوچھے گی، اسے معاف کر دے گی۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے۔ وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے۔ وہ تو اپنے بندے کی توبہ پر اس مسافر سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ صحرا میں گم ہو جائے، جس پر اس کا کھانا پینا ہو اور وہ مایوس ہو کر موت کا انتظار کر رہا ہو، اور اچانک آنکھ کھلے تو اس کا اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہگار بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائے اور پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو پھر ہم کیوں اس رحیم رب سے دور بھاگ رہے ہیں؟ کیوں ہم نے اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں پھنسا رکھا ہے؟ کیوں ہم فجر کی پکار الصلاۃ خیر من النوم یعنی نماز نیند سے بہتر ہے کو سن کر کروٹ بدل لیتے ہیں اور چادر تان کر سو جاتے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر نہیں ہونا؟ کیا ہمیں اس دن کا خوف نہیں ہے جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، جب زبانیں پیاس سے باہر نکلی ہوئی ہوگی، جب ہر انسان نفسی نفسی پکار رہا ہوگا؟ اس ہولناک دن کی سختی سے بچنے کا، قبر کے عذاب سے نجات پانے کا اور دنیا و آخرت کی رسوائی سے نکلنے کا نسخہ فجر کے اس مبارک وقت میں چھپا ہوا ہے۔ ابھی وہ راز باقی ہے۔ میں ویڈیو کے آخری لمحات میں اس خاص کلمے اور ذکر کو آپ کے سامنے ظاہر کرنے والا ہوں۔ اس سے پہلے اپنی روح کو اس ذکر کو قبول کرنے کے لیے تیار کر لیجئے۔ میرے پیارے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اپنے دلوں کو تھام لیجئے، کیونکہ اب میں اس عظیم راز،
اس بابرکت عمل اور اس روح کو ہلا دینے والے ذکر کی طرف بڑھ رہا ہوں جس کا میں نے ویڈیو کے شروع میں وعدہ کیا تھا اور جسے اکثر لوگ غفلت کی وجہ سے نہیں جانتے۔ جب فجر کی اذان ہو یا جب آپ فجر کی نماز کے لیے مصلی پر بیٹھے، فرض نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ سے ہلنے سے پہلے، کسی سے بات چیت کرنے سے پہلے، پورے یقین، عاجزی اور آنکھوں میں آنسو لے کر دل کی گہرائی سے صرف ایک بار سید الاستغفار پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس ذکر کو پورے یقین کے ساتھ دن میں پڑھے اور شام ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے، اور جو شخص اسے رات کو یعنی فجر کے وقت پورے یقین کے ساتھ پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے یا اس دن مر جائے تو وہ جنتی ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتی علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ میرے بھائیو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں اپنے کیے ہوئے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیرے سامنے تیری ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کیے، اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، پس مجھے معاف فرما دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ! یہ وہ لفظ ہیں، یہ وہ استغفار ہیں جو عرش الہی کو ہلا دیتا ہے۔ جب ایک گناہ گار بندہ فجر کے اندھیرے میں سب سے چھپ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یا سجدے میں گر گرا کر کہتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، میں نے گناہ کیے، میں خطا کار ہوں، میں شرمندہ ہوں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، اگر تو نے معاف نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کے نامہ اعمال کو نور سے بھر دیا۔ آئیے اب مل کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے رب کے حضور روتے ہیں، گر گراتے ہیں، کیونکہ سچی توبہ ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اے اللہ، اے کائنات کے مالک، اے غفور الرحیم، اے دلوں کے بھید جاننے والے رب، ہم تیرے گناہ گار، خطا کار اور سیاکار بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ، ہماری آنکھوں نے جو گناہ کیے، ہمارے کانوں نے جو گناہ سنے، ہماری زبان نے جو جھوٹ بولے، جو غیبتیں کیے، ہمارے دلوں میں جو برائیاں چھپی ہے، اے میرے مولا، اپنے فضل و کرم سے ان سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے تیری نعمتیں کھائے لیکن تیری نافرمانی کی، تو ہمیں رزق دیتا رہا اور ہم گناہوں میں ڈوبتے رہے، تو ہماری پردہ پوشی کرتا رہا اور ہم سرعام گناہ کرتے رہے۔ اے اللہ، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، ہمیں جہنم کی ہولناک آگ سے بچا لے، ہمیں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ، ہماری فجر کی نمازوں کو قائم فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، جب ہماری موت کا وقت آئے
تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہو، اگر آپ کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نکلا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن سکے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ اور ابھی اسی وقت اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے نیچے کمنٹ باکس میں پورے دل سے استغفر اللہ ضرور لکھیے۔ کیا معلوم آپ کا یہ ایک استغفر اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔